اگلے 2 دن غیر معمولی طور پر خاموش گزرے۔ نہ کسی نے حارث سے بات کی، نہ کسی نے اس کا مذاق اڑایا۔ یہ خاموشی اسے عجیب لگ رہی تھی۔ وہ جانتا تھا رافع اور اس کے ساتھی اتنی آسانی سے پیچھے ہٹنے والے نہیں تھے۔ جمعہ کی شام، یونیورسٹی کی آخری کلاس ختم ہوئی۔ زیادہ تر طلبہ اپنے گھروں یا ہاسٹل کی طرف جا رہے تھے۔ حارث اپنی کتابیں بیگ میں رکھ ہی رہا تھا کہ ایک آواز آئی، اوئے حارث! اس نے مڑ کر دیکھا۔ رافع اپنے 4 ساتھیوں کے ساتھ کھڑا تھا، چہرے پر عجیب سی مسکراہٹ۔ آج تجھے ایک موقع دے رہے ہیں۔ حارث خاموش رہا۔ اگر تو ہمارا ایک چھوٹا سا چیلنج پورا کر لے تو آج کے بعد کوئی تجھے تنگ نہیں کرے گا۔ حارث نے پہلی بار ان کی آنکھوں میں غور سے دیکھا۔ دل کہہ رہا تھا کہ کچھ غلط ہے، مگر دماغ نے کہا اگر واقعی یہ سب ختم ہو جائے تو؟ اس نے آہستہ سے پوچھا، کیا کرنا ہوگا؟ رافع مسکرایا، بس ہمارے ساتھ چل۔ وہ سب یونیورسٹی کی سب سے پرانی عمارت کی طرف چل پڑے۔ یہ عمارت برسوں پہلے تحقیق کے لیے استعمال ہوتی تھی، مگر اب تقریباً خالی رہتی تھی۔ سیڑھیاں سنسان تھیں، ہر منزل پر خاموشی، صرف قدموں کی آواز گونج رہی تھی۔ 5ویں منزل، 6ٹی منزل، اور آخرکار چھت۔ ٹھنڈی ہوا تیز چل رہی تھی، سورج غروب ہونے والا تھا، پورا شہر سنہری روشنی میں نہایا ہوا تھا۔ رافع نے ریلنگ کی طرف اشارہ کیا، صرف 5 منٹ وہاں کھڑے رہو۔ حارث نے حیرانی سے پوچھا، بس اتنا؟ ہاں، اگر ڈر نہیں لگتا تو۔ ساتھی دوبارہ ہنسنے لگے۔ حارث نے ایک لمحے کے لیے آنکھیں بند کی۔ اسے اپنی ماں کی بات یاد آئی، بیٹا، کبھی اپنے خوف کو اپنی تقدیر نہ بننے دینا۔ وہ آہستہ آہستہ ریلنگ کے قریب جا کر کھڑا ہو گیا۔ ہوا اب پہلے سے زیادہ تیز تھی۔ نیچے دیکھنے سے سر چکرانے لگا، مگر وہ اپنی جگہ کھڑا رہا۔ رافع نے اپنے ساتھیوں کی طرف دیکھا، ان سب کے چہروں پر شیطانی مسکراہٹ تھی۔ اچانک ایک لڑکے نے پیچھے سے حارث کا بیگ کھینچ لیا۔ حارث چونک کر مڑا، سب زور زور سے ہنسنے لگے۔ پکڑ اپنا بیگ۔ بیگ ایک سے دوسرے لڑکے کی طرف اچھالا جانے لگا۔ حارث ان کے پیچھے دوڑنے لگا۔ براہ کرم میری کتابیں واپس کر دو۔ اس کی آواز میں بے بسی تھی، وہی کتابیں جن کے لیے اس نے کئی مہینے پیسے جمع کیے تھے۔ رافع نے بیگ ہاتھ میں لیا، اس نے زپ کھولی، کتابیں نکالیں، اور ایک ایک کر کے ہوا میں اچھالنے لگا۔ کاغذ فضا میں بکھر گئے، نوٹس ہوا کے ساتھ اڑنے لگے۔ حارث کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ وہ چیخا، نہیں! وہ دوڑ کر آگے بڑھا تاکہ اپنی کتابیں پکڑ سکے۔ اسی لمحے رافع کی آنکھوں میں ایک عجیب سی سرد مہری ابھری۔ اس نے اپنے ساتھیوں کی طرف دیکھا اور بہت دھیمی آواز میں کہا، اب ختم کرو اسے۔ حارث ابھی جھک کر اپنی ایک نوٹ بک اٹھا ہی رہا تھا کہ اسے اپنے پیچھے کسی کے قدموں کی آواز سنائی دی۔ وہ پلٹنے ہی والا تھا۔ کہانی یہاں اپنے سب سے خطرناک موڑ کے قریب پہنچ چکی تھی۔ جاری ہے۔